مہادی تھے جناب حافظ محمد عثمان طاہر صاحب، بلا تاخیر میں ملتمس ہوں شعبہ درس نظامی سے وابستہ خاص اول کے طالب علم جناب حافظ مبشر حسین صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك الفوز العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام میرے معزز اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی جو آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اولیاء کی شان، مقام اور صفات کا ارشاد فرمایا ہے۔ آج کی میں اس بزم میں قرآن کریم کی ہی مختلف آیات کی روشنی میں اولیاء اللہ کی پہچان اور ان کے لیے قرآنی بشارتوں کی چند جھلکیوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور والا ملاحظہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کی پہچان کیسے کیسے خوبصورت انداز میں فرمائی ہے۔ اولیاء اللہ کی ہدایت کی بات ہو تو اللہ فرمائے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولیاء اللہ کی فلاح کی بات ہو تو اللہ فرمائے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اولیاء اللہ کی محبت کی بات ہو تو اللہ فرمائے اشد حبا للہ، یہی لوگ اللہ سے بہت شدید محبت کرنے والے ہیں۔ اولیاء اللہ کے درگزر کی بات ہو تو اللہ فرمائے والعافین عن الناس، اور یہی لوگ لوگوں کے قصور معاف کرنے والے ہیں۔ اولیاء اللہ کی کامیابیوں کا ذکر ہو تو اللہ فرمائے ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اولیاء اللہ کے اجر کی بات ہو تو اللہ فرمائے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ اولیاء اللہ کے ایمان کی بات ہو تو اللہ فرمائے زادتہم ایمانا، اور ان کا ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اولیاء اللہ کی نماز کی بات ہو تو اللہ فرمائے ہم علی صلاتہم دائمون، اور یہ ہمیشہ نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ اولیاء اللہ کی خاشعیت کی بات ہو تو اللہ فرمائے ہم من خشیت ربہم مشفقون، یہی لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اولیاء اللہ کے مقام کی بات ہو تو اللہ فرمائے وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہی جنت والے ہیں۔ سامعین محترم،
آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم کیسے حسین اور پیارے انداز میں اولیاء کرام کا تعارف کرواتا ہے۔ سامعین محترم، آئیے اور ایک قدم آگے بڑھائیے اور اس حقیقت کو جانیے کہ اللہ رب العالمین اپنے اولیاء بندوں کو قرآن کریم میں کیسی کیسی حسین بشارتوں سے نوازا ہے۔ کہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ کے فرمان سے اولیاء اللہ کو اپنا لشکر قرار دیا جا رہا ہے، کہیں مساکین طیبۃ فی جنات عدن کی بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، کہیں لہم ما یشاءون عند ربہم کے فرمان سے ان پر اپنی لامحدود عنایات کے باب کھولے جا رہے ہیں، کہیں لہم دار السلام عند ربہم کے فرمان سے اولیاء اللہ کو سلامتی کا گھر عطا فرمایا جا رہا ہے، کہیں انہم من الصالحین کے فرمان سے اولیاء اللہ کی صالحیت پر گواہی دی جا رہی ہے، کہیں انہیں عباد مکرمون فرما کر اولیاء اللہ کو مکرم کیا جا رہا ہے، کہیں اولیاء اللہ کے ساتھ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا کے وعدے کیے جا رہے ہیں، کہیں وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ کی صورت میں اولیاء اللہ پر اپنا فضل نشاور کیا جا رہا ہے، کہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا کے فرمان سے اولیاء اللہ کے سجدوں کی داد دی جا رہی ہے، کہیں ان ذالک من عزم امور فرما کر اولیاء اللہ کے عزم و ہمت کو سراہا جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، آخر میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقی اولیاء اللہ وہی ہیں جو قرآن کریم کی اس آیاتوں اور بشارتوں کے میزان پر پورا اترتے ہیں۔ ذکر چھڑتا ہے جب شفاعت کا، ذکر چھڑتا ہے جب شفاعت کا، بات ایک ہی سمجھ میں آتی ہے، اپنی نسبت سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، اپنی نسبت سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، ان کی نسبت ہی بخشواتی ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ